بلال صاحب کیا آپ محسوس کرتے ہیں جو ان کی آبزرویشن ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا عدلیہ کی آزادی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جو آپ نے ابتدائیہ میں بات کی نا جی معیشت کے حوالے سے، تو آج آپ نے خود بتایا کہ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس مطلب کہ 1% مزید کمی ہوئی ہے، اور تقریباً 22% پہ پالیسی ریٹ تھا جب ہماری حکومت آئی، اب 12% پہ آ گئے. دس از اے گڈ سائن، اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ایک جو ہم نے سفر دیکھا ہے اس میں ایک اور کڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی مومنٹم سے آگے چلتا رہے گا. دیکھیے ندیم صاحب، جو یہ بات ہے نا یہ 26ویں آئینی ترمیم کی، میں بار بار جی مجھے یاد ہے جب یہ بحث ہوئی تھی تو میں پھر سے آئین کا ایک شک نکال کے بیٹھا ہوں جو میں اسی اسٹوڈیو میں مجھے یاد ہے بار بار دہرائی تھی، اور میں پھر سے ایک دفعہ دہرانا سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، پی ٹی آئی کے کردار پہ اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، میں نے 1-2 دن قبل ہی دیکھا، مولانا صاحب نے شاید ایک بیان دیا ہوا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی شامل تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں سلمان راجہ صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ اب ہمیں جو، بلکہ انہوں نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے کریڈٹ لیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اور جہاں پہ ختم ہوئی ہے، یہ جو چینجز آئے ہیں، جو بہتریاں اس میں آئی ہیں، اس کا انہوں نے کریڈٹ لیا کہ ہماری وجہ سے اور مولانا صاحب کے سٹینڈ کی وجہ سے ہوئی. لیکن اور ان کی آبزرویشن کی طرف نہیں آ پائے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا عدلیہ کی آزادی کے اوپر. 26ویں آئینی ترمیم سے اس نے سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے یہ کچھ کر دیا. نہیں سر، میں آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ، بٹ آئی ایم سیئنگ جو آپ نے پی ٹی آئی والی بات کی تھی نا جی ان کے کردار کے اوپر، تو آج جو پی ٹی آئی کورٹ میں ہے انہوں نے اس ٹائم پہ باقاعدہ کہا تھا کہ ہمیں اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں، مگر کیونکہ ہمارے اعتراضات ہیں اس پروسیس کے تحت کے متعلق، تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈال رہے. آئی تھنک پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ 5 سینئر موسٹ جو ججز ہیں اس کے اوپر آئینی بینچ بنایا جائے. یہ مطالبہ آپ اخیر میں کر رہے ہیں. مگر ہمارا شروع میں یہی رہا کہ یہ ٹائم ہی نہیں ہے امینڈمنٹ کا. دیکھیں ایک مینڈیٹ ڈسپیوٹڈ ہے، اس چیز سے ہم نکلے ہی نہیں ہے. یہ تو آپ اس وقت کرتے ہیں ریفارمز کی بات کریں جب آپ بیسک ڈے ٹو ڈے پرابلم سے تو نکل آئے. ابھی جس ہم بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، دیکھیں لیکن اس مشاورے میں تو آپ شامل تھے. نہیں، ہماری مولانا صاحب سے ان چیزوں پہ مگر ہمارا کیٹیگوریکل یہ رہا. اسی لیے ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اس سے بائیکاٹ کیا اور امینڈمنٹس کو اپوز کیا. ہم کسی طرح سے بھی اس پروسیس کا حصہ نہیں تھے. بائیکاٹ کیا تھا، مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. مشاورت تو یہ کرتے رہتے. سر دوسرا یہ کہ جہاں تک معاملہ، دیکھیے ایک آئینی ترمیم کو، اب میرے تو نزدیک آئین اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ آئین میں جب ایک ترمیم ہو جائے دونوں ہاؤسز کی 2/3 سے، تو آرٹیکل 239(5) آف دا کانسٹیٹیوشن سیز کہ نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شیل بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. اور اسی کا نیکسٹ سب آرٹیکل 6 کہتا ہے فار دا ریموول آف ڈاؤٹ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ دیٹ دیر از نو لمیٹیشن واٹ ایور آن دا پاور آف دا مجلس شورا پارلیمنٹ ٹو امینڈ اینی آف دا پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو میرے نزدیک تو اس کے بعد کہ آئینی بینچ میں لگنا ہے، فل کورٹ لگنا ہے، میرے نزدیک تو یہ سوالات بے معنی ہے. پرنسپل ہے ہمارے آئین کے اندر جس میں آپ عدلیہ کی آزادی کو لمٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی. یہ جو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، براہ راست اس سے متصادم ہے. پتہ نہیں آپ لوگ جو مرضی کہیں، لیکن میں اس سے کنونس نہیں ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو لمٹ کر رہے ہیں. اس کی 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی، 21ویں ترمیم چیلنج ہوئی. سپریم کورٹ اس سے بہت آگے آ چکی ہے، اس کو آلریڈی وہ انٹرپریٹ کر چکے ہیں، اس کی کوگنیزنس لے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل پہ حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا، اور کس کورٹ نے کرنا ہے یہ بھی سوال ہے. فل کورٹ نے کرنا ہے آئینی. اور جسٹس منظور علی شاہ صاحب کا آج والا فیصلہ بیسیکلی اس کی طرف انڈیکیشن ہے. انہوں نے آرٹیکل 203(j) کا حوالہ دیا ہے کہ فل کورٹ، اور فل کورٹ کون کانسٹیٹیوٹ کرے گا اس کا صرف اور صرف اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے. اور دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا آنریبل سپریم کورٹ ججز، منصور علی شاہ صاحب کی پہلے بھی اعتراضات ہیں. ہی از ون جج آف دا سپریم کورٹ، ہی از آلسو اے ممبر آف دا جوڈیشل کمیشن، جو کہ پھر یہ آئینی بینچز لگاتا رہا ہے. اسی آئینی ترمیم کے تحت پھر بینچز یا راسٹر آف ججز جس نے پھر آگے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے ہیں، وہ اس کا تعین تو جے سی پی کی میٹنگز میں ہوتا رہا ہے. منصور علی شاہ صاحب بھی اس میں شامل رہے ہیں، اور اس میں بلکہ میرے خیال سے کچھ ججز نے تو اپنے نام بھی پرپوز کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے، جب یہ پہلی دفعہ میٹنگز ہوئی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تھے. تو دیکھیے وہ تو ان افیکٹ آ گیا ہے، اور یہی جج حضرات جو ہیں دے ہیو بین سٹنگ ان میٹنگز آف دا جوڈیشل کمیشن وچ ہیز بین اپوائنٹنگ دیز بینچز ایز پر دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو میرے نزدیک تو جی ابھی بھی یہ پریکٹس آف جو میرے نزدیک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اس طریقے سے چیلنج کرنا یا اس کو کنسیڈر کرنا بھی ول بی جوڈیشل اوور ریچ. بٹ جوڈیشری کر لے تو شاید سپریم کورٹ بچ جائے، اگر نہ کیا تو سپریم کورٹ بچے گا. نہیں دیکھیے بچنا اگر تو گڈ ٹو سی یو والا کورٹ بچنا والا کورٹ ہے تو پھر تو میرے خیال سے یہ والا معاملہ بہتر ہے. جی گڈ ٹو سی یو بھی بچنے والا نہیں تھا، وہ بھی کچھ اور طرف چلا گیا. اس سے پہلے گڈ ٹو سی یو ہی تھا نا سر.